أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تمسوها بسوء اور اس کو برائی سے ہاتھ نہ لگانا فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ورنہ تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا۔ جناب صالح علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو زمین میں کھانے پینے اور چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، یہ جہاں سے چاہے کھائے اور جس کھیتی کو چاہے وہاں سے کھائے، کوئی اس کو منع نہ کرے، اور اس کے ساتھ کوئی برا ارادہ نہ کرنا، ورنہ تمہیں ایک بہت بڑے دن کا عذاب آ کر پکڑ لے گا۔ فَعَقَرُوهَا تو انہوں نے اس کی کونچے کاٹ دی، فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ پھر وہ پشیمان ہو گئے۔ ان میں سے ایک آدمی قدار بن صالف ایک بد کردار عورت کا آشنا تھا اور ان کا بڑا سردار بھی تھا۔ ان 9 مفسدین میں سے ایک وہ بھی تھا جو زمین میں فساد مچاتے تھے اور بری حرکتیں کرتے تھے۔ تو اس عورت نے کہا کہ میرے بہت سے مویشی ہیں، انہیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ اونٹنی سارا پی جاتی ہے، اور انہیں چارے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ کھیتیوں میں جا کے چارہ بھی کھا جاتی ہے، تو تم جاؤ اور اس اونٹنی کو جا کر قتل کر دو۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں اِذِ انبعث أشقاها، اس قوم کا سب سے بدبخت انسان قدار بن صالف اٹھا اور اس نے جا کر اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ تو ان کو عذاب نے پکڑ لیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً بلا شبہ یقیناً اس میں عظیم نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور یقیناً تیرا رب وہی غالب ہے، بڑے رحم والا ہے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دن تک تمہارے لیے مہلت ہے، اس کے بعد تمہیں اللہ کا عذاب آ کر پکڑ لے گا۔ تو فرمایا کہ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ پھر وہ پشیمان ہوئے، لیکن اس وقت جب انہوں نے عذاب کے آثار دیکھ لیے تو فرمایا اس وقت ان کا پشیمان ہونا کسی کام نہ آیا، اس لیے کہ پشیمانی اور ندامت اور توبہ یہ عذاب کے آنے سے پہلے تو قبول ہو جاتی ہے، لیکن جب عذاب شروع ہو جائے تو پھر یہ بیکار ہو جاتی ہے۔ یہ عذاب کیا تھا؟ سورۃ الاعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ کہ انہیں ایک شدید زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے بے حس و حرکت پڑے ہوئے تھے۔ اور سورہ ہود میں فرمایا وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ فرمایا ایک زبردست چیخ نے انہیں آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اونڈے منہ گرے ہوئے تھے بے حس و حرکت۔ تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ نیچے سے زلزلہ آیا، اوپر سے چیخ آئی، اور جیسا کہ عموماً زلزلے کے وقت بڑی ہولناک آوازیں آتی ہیں،
تو یہ آواز بڑی ہولناک تھی جو اوپر سے آئی، جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ سارے کے سارے اپنے گھٹنوں کے بل گر کر بے حس و حرکت ہو گئے۔ جیسے اونٹ اپنی اگلی ٹانگوں پر گر جاتا ہے، ویسے ہی یہ سارے کے سارے گر گئے۔ اور ساری قوم سوائے ان مومنین کے جو صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایمان لائے تھے، باقی سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ ان میں سے ایک آدمی بچا جس کا نام ابو رغال تھا۔ جب عذاب آیا تو وہ بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے گیا ہوا تھا، اور جب حدود حرم سے وہ نکلا اور طائف کی طرف چلا تو اسے بھی عذاب نے آ لیا اور وہ وہیں پہ ہلاک ہو گیا۔ چنانچہ طائف اور مکہ مکرمہ کے درمیان اس کی قبر ہے، اور لوگ اس کی قبر پر پتھراؤ کرتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے سمودیوں میں سے جو حدود حرم سے نکلتے ہی عذاب کا شکار ہوا۔ تو فرمایا کہ اکثر سمودی کافر ہی رہے، چند ایک مسلمان ہوئے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تیرا رب یقیناً بڑے غلبے والا، بڑے رحم والا ہے، وہ اپنے غلبے کے ساتھ کفار و مشرکین کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور اپنی رحمت کے ساتھ مومنین کو بچا لیتا ہے۔ کذبت قوم لوط المرسلین، لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط، جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور ان کا اصل وطن عراق تھا۔ انہیں حکم ملا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر کے صدوم اور آمورہ کی بستیوں میں جائیں اور وہاں جا کر اللہ کی توحید اور اس کے رسالت کا پیغام پہنچائیں۔ تو انہیں ان کا بھائی اس حیثیت میں کہا گیا ہے کہ یہ وہاں جا کر بس گئے تھے، ورنہ لوط علیہ السلام اس قوم کے ساتھ نسبی تعلق نہیں رکھتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے بڑی حسرت سے فرمایا، جب قوم کے بدماشوں نے ان کے مہمانوں کو بے عزت کرنا چاہا تو لوط علیہ السلام نے کہا لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، کاش میرے پاس کوئی قبیلے کی قوت ہوتی، کوئی میری برادری ہوتی، یا میں کسی محفوظ قلعے میں بند ہو جاتا تاکہ تمہاری ایذا سے میں بچ سکتا۔ انی لکم رسول امین، بلا شبہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ اطیعون، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس کام پر تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میری مزدوری نہیں ہے مگر رب العالمین کے ذمے۔ اور میں دیکھو میں ایک امانت دار اللہ کا رسول ہوں اور تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ پیغمبر کا ہر حکم ماننا امت کے لیے فرض ہے، اور میں تم سے کوئی تنخواہ یا معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ مجھے قیامت کے دن اللہ پاک اس عمل کا نیک بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو اس میں ان کو قیامت کے عقیدے کی بھی تعلیم دے دی
کہ یہاں سے جانے کے بعد ایک دوسری دنیا ہوگی اور وہاں پہ اعمال کا حساب و کتاب ہونے کے بعد اچھے لوگوں کو اجر ملے گا اور برے لوگوں کو سزا ملے گا. اتأتون الذکران من العالمین، کیا تم جہانوں میں سے مردوں کے پاس آتے ہو؟ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ، اور چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. من ازواجکم، تمہاری بیویوں میں سے. بل انتم قوم عادون، بلکہ تم ایک ایسی قوم ہو جو حد سے گزرنے والی ہے. فرمایا سارے جہان میں صرف تم ہی ایسی قوم ہو جو مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے ہو. تم سے پہلے اس دھرتی پر، روئے زمین پر کسی نے یہ خسیس حرکت نہیں کی. انکم لتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، کہ تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی. تم ایسے بے وقوف ہو کہ عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو اور مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے ہو. اور وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ عورتوں کا جو راستہ اللہ نے تمہاری شہوت پوری کرنے کے لیے بنایا ہے اس کو چھوڑ کر غیر فطری طریقے سے دبر کی طرف سے شہوت پوری کرنے کی کوشش کرتے ہو. ترجمہ ایک بار. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اس اونٹنی کو برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، ورنہ تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا. فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اس کی کوچے کاٹ دیں. فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، پھر وہ پشیمان ہو گئے. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو عذاب نے ان کو پکڑ لیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، یقیناً اس میں بڑی عظیم نشانی ہے. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بلا شبہ یقیناً تیرا رب وہی غالب ہے، رحم کرنے والا ہے. كذبت قوم لوط المرسلین، لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلا دیا. اذ قال لهم اخوهم لوط، جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بلا شبہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس کام پر تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین،
میری مزدوری نہیں ہے مگر رب العالمین کے ذمے. اتأتون الذکران من العالمین. کیا تم جہانوں میں سے مردوں کے پاس آتے ہو؟ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ. اور چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے لیے تمہارے رب نے پیدا کیا ہے. من ازواجکم، تمہاری بیویوں سے. بل انتم قوم عادون، بلکہ تم حد سے گزر جانے والی قوم ہو. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.